اللہ نے تسی ذکر کر دیو جی شروع 15 منٹ ٹھیک ہے وہ ماسٹر صاحب وہ پیچھے بیٹھے جی سر جی سر ادھر آ جاؤ کیا ہوتا ہے اچھا میرا مطلب کہ جی جی خاص صاحب جی جی گاڑی اور بچے کو سو کر چلے جائے اچھا ایسے میں کوئی جنبش نہیں جی باقی کا سامنے ہے بہت اچھے زائد گھر کنا کر لیندے ہو 150 سی صحیح اس طرح نہیں چیک کیتا پہلے 150 سی گا 150 بہت اچھے انہوں کا 330 جی سر 330 انہوں کا ہے نقل مارو انہوں نے جی ٹھیک ہو
کبھی بلی پھاڑ کے لوگ ہاتھ نا وہ آپس ہم کھا رہے ہوتے ہیں جی صحیح وہ بلی جی اور اسے ہاتھ لگا اس پہ جی تو بے صحیح کر دے گا اور چوہے پھڑنے والے بالکل کر سکتے نہ جایا جی صحیح اچھا چلو اور صوفے پہ چلے جاؤ
اچھا جی، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، مرشد کریم نے حکم فرمایا تھا کہ وسیلہ نجات لے کے آنی جہاں پہ جو نئے لوگ ہیں ان کو دینی ہے. تو میں رستے میں وسیلہ نجات حصہ نمبر 47 اور مکتوبات امام ربانی اور پیغام کشف المجوب لے کے آ رہا تھا، تو اس گلی مبارک کے ٹھیکے دار جو گلی بنا رہے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یہ کتاب انہوں نے لکھی. میں کہا جی، تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی دے دیں. تو 47 نمبر حصہ میں نے انہیں دیا ہے، وہ کہتے ہیں میں پڑھوں گا. اس میں سارا عقیدہ بیان ہوا ہے. تو جو لوگ بھی آج نئے آئے ہیں وہ 47 نمبر حصہ لے کے جائیے گا. دعا ہے کہ وسیلہ نجات کا نور ساری کائنات میں پھیل جائے. قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے اشعار میں حضور کی محبت پہ بڑا زور دیا. وہ فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست بے رحمت للعالمین. فرماتے ہیں قرآن مجید کا نچوڑ کیا ہے، قرآن کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، ایمان کی جان کیا ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے. پھر وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. فرماتے ہیں ہر چیز ہی پست ہے، ذلیل ہے، خوار ہے، وہ اعلیٰ کب ہوتی ہے، بلندی پہ کب جاتی ہے، جب حضور نبی کریم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پھر وہ فرماتے ہیں اگر ہے عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق. اگر تم نبی کریم سے محبت کرتے ہو تو چاہے کافر ہو تم ایمان والے ہو، لیکن اگر نبی سے محبت نہیں کرتے چاہے جتنے مرضی عبادات ریاضات کرتے ہو تم منافق ہو. تو یہ اشعار ہیں، ان کے کچھ حوالے ہیں قرآن و حدیث سے دینے. اللہ سورت آل عمران آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوبکم، پھر اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت کا مضمون اللہ تعالیٰ نے محبت سے شروع کیا اور محبت پہ ہی ختم کر دیا. فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، میرے محبوب سے محبت کرو، پھر میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم پہ مہربان ہو جاؤں گا.
چاہے کوئی جتنا مرضی مردود ہو، گناہگار ہو، جب وہ حضور سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، ان کی پیروی کرنے کو، ان کی غلامی اختیار کرنے کو۔ اور اتباع اطاعت 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ڈر کی اطاعت، ایک لالچ کی اطاعت، ایک محبت کی اطاعت۔ ڈر اور لالچ کی اطاعت تو منافقین بھی کرتے ہیں، یہاں اطاعت سے مراد محبت کی اطاعت ہے۔ تو جو کوئی حضور سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 13 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی پیروی تمہارے لیے بہترین ہے۔ تو اگر ہم حضور کی محبت میں ان کی اتباع کریں، ان کی غلامی اختیار کریں، تو ہمارا سونا پینا جاگنا کھانا پینا سارا عبادت بن جائے گا۔ اور بندے کو جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے وہ کیسے بلندی سے پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے حضرت بلال کسی کے غلام تھے، آپ کا مالک آپ کو بڑا مارتا پیٹتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا، سونے میں نہیں دیتا تھا۔ ان کو حضور سے محبت ہو گئی۔ حضور کریم نے صدیق اکبر سے فرمایا، صدیق جاؤ جا کر بلال کو آزاد کروا کے لے کے آؤ۔ تو آپ حضرت بلال کے مالک کے پاس چلے گئے، قیمت پوچھی تو اس نے 3 گنا زیادہ بتائی۔ آپ نے قیمت فوری طور پہ ادا کر دی۔ جب قیمت ادا کی تو وہ مالک کہتا ہے، ابو بکر میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، آپ کو تجارت نہیں آتی، آپ نے ایسے کالے کوجے بندے کے لیے اتنی زیادہ قیمت ادا کر دی۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا، تو بلال کی قیمت کو نہیں جانتا، میں تو یہ سوچ کے آیا تھا اگر بلال کے بدلے میں مجھے اپنی جان دینی پڑتی میں وہ بھی دے دیتا۔ تو پھر حضرت بلال نبی کریم کی غلامی میں آ گئے، ان کی ڈیوٹی اذان دینے پہ لگ گئی۔ ایک دن نبی کریم نے فرمایا، بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ تو کہاں بلال پستی میں تھا، ظلم و ستم برداشت کر رہا تھا، تو جب میرے نبی سے محبت ہو گئی تو پھر خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ قوت عشق سے اور پست کو بالا کر دے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب میں زمین پر ہوتا تھا تو میں روح خانہ کعبہ کی طرف کر لیتا تھا، یا رسول اللہ آج میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سوار ہوں، اوپر کھڑا ہوں، آج کس طرف رخ کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا، ہے بلال آج رخ میری طرف کر لے، کیونکہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ پھر یہ عظمت حاصل ہو گئی کہ مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے۔ اور اتنا کرم کیا میرے نبی نے، ایک دن نبی کریم نے فرمایا، ہے بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں 4 یاروں سے پہلے، ہاں تو ان سے بھی پہلے۔ یا رسول اللہ میں سارے نبیوں سے پہلے، ہاں تو ان سے بھی پہلے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بھی پہلے، فرمایا تو مجھ سے بھی پہلے۔ رونے لگ گئے، یا رسول اللہ میں اس جنت میں نہیں جاؤں گا جہاں آپ نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، بلال گھبرانا، بات یہ ہے کہ جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو آگے آگے چلے گا، میں پیچھے پیچھے چلوں گا۔ جب تو جنت میں جائے گا تمہارے قدموں کی آہٹ جو آواز اٹھے گی اس دن، وہ میں آج بھی سن رہا ہوں۔ یہ ہے قوت عشق سے اور پست کو بالا کر دے۔ پھر جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے، سار نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ساری عظمت غلامی مصطفیٰ میں ہے۔ محبت کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آب کوثر میں لکھی۔ ایک بندہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ میں پکا سچا مومن کب بنوں گا؟
حضور کریم نے فرمایا جب تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت کب کروں گا, کیسے کروں گا؟ نبی کریم نے فرمایا جب تو مجھ سے محبت کرے گا. یا رسول اللہ آپ سے محبت کیسے کروں؟ فرمایا سنت کی پیروی کر, میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چل. جس سے محبت کرے گا میری وجہ سے محبت کرے گا, جس سے نفرت کرے گا میری وجہ سے کرے گا. جس سے محبت کرے میری وجہ سے کرے اور جس سے نفرت کرے میری وجہ سے کرے. پھر حضور کریم نے فرمایا جس کے دل میں میری جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا ہی ایمان والا ہوگا, اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور جس کے دل میں میرا جتنا بغض ہوگا وہ اتنا ہی بڑا کافر ہوگا. اور فرمایا خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ بے ایمان ہے. 3 بار فرمایا خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ بے ایمان ہے, جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ بے ایمان ہے. حضرت عمر سے فرمایا ہے عمر بتا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ دنیا معافیہ کاروبار اولاد ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. حضور کریم نے فرمایا اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتا. تو نبی کریم نے نگاہ ڈالی, ان پہ نظر ڈالی تو اگلے ہی لمحے فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہو. فرمایا عمر کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر. اسی لیے قلندر لوری نے فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. فاروق اعظم کے پاس سب کچھ تھا, ستاروں کے شمار کے برابر نیکیاں تھیں, لیکن ایمان مکمل نہیں ہوا. ایمان اس وقت مکمل ہوا جب اپنی جان سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت ہو گئی. پھر ایک سپاہی تھا, اس کا جنازہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا گناہگار فاسق فاجر بندہ ہے, اگر آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی ہے کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی ہو؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو زیادہ اعمال کرتے تو نہیں دیکھا, لیکن ایک جنگ کی رات تھی, میں اور یہ آگ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے. یہ کہہ رہا تھا جو تیر لگے جو نیزہ لگے جو تلوار لگے مجھے لگے, حضور کریم محفوظ رہیں. حضور کریم نے فرمایا اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا, اس کے چہرے سے کفن اٹھا کے فرمایا ہے فلاں بن فلاں لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں, میں اللہ کا نبی ہو کے کہتا تو جنتی. اور حضرت عمر سے فرمایا عمر سن لو قیامت کے دن لوگوں سے اعمال نہیں عقیدہ پوچھا جائے گا, اور عقیدہ کیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کے محبت. ابھی اس صحابی نے جان قربان نہیں کی, صرف نیت کی تھی تو میرے نبی نے جنت کی بشارت دے دی. اور صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جن کے بارے حضور کریم نے فرمایا کہ میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو, اکیلے صدیق اکبر کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو. اگر ان کو وزن کیا جائے تولا جائے تو صدیق اکبر اکیلے کا وزن ایمان کا وزن زیادہ ہوگا. وہ ہمیں کیسے محبت رسول سکھاتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا حضور کریم کے ساتھ؟ کتنا مشکل سوال ہے کہ بندہ چکرا جائے کوئی فتویٰ نہ لگ جائے. صدیق اکبر نے فوراً فرمایا میں اللہ سے بڑھ کے حضور کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اعتراض ہوا حضرت صاحب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والوں کی اللہ سے بڑھ کر کسی کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا میں مانتا ہوں مومن کی شدید محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن مومن بننے کے لیے محبت مصطفیٰ چاہیے. جب میں مومن بن جاؤں گا تو اب اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کر لوں گا. اس لیے قلندر لوری فرماتے ہیں قوت قلب و جگر گردت نبی
از خدا محبوب در گردد نبی. تیرے قلب اور جگر میں طاقت تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. تو محبت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے. ویسے بھی حضور کریم کا فرمان ہے کہ جس نے جو بننا ہے مجھ سے بننا ہے، جس نے جو کچھ لینا ہے جو بننا ہے وہ میری ذات سے لینا ہے. اور محبت کا دوسرا فائدہ ہے کہ بندے کا اشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور کریم نے فرمایا قیامت کے بڑے بڑا پوچھ رہے ہو، تیاری ہے، اعمال ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ اعمال تو بڑے تھوڑے ہیں. تو حضور کریم نے فرمایا پھر کیا ہے تیرے پاس؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. صحابی رسول ہے، اس کے پاس اعمال ہے لیکن اعمال کا سہارا نہیں لیا. نبی کریم نے فرمایا پھر خوش ہو جا، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. فرمایا بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا اشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو محبت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا، حضور کی قربت میں ہوگا. اور اعمال میں کمی محبت رسول پورا کر سکتی ہے، اور محبت رسول میں کمی کوئی عمل پورا نہیں کر سکتا. نہ نیر بہایا باندھیے، نہ دکھڑے سنایا باندھیے، گل رب دے سونے محبوبہ تیرے بنایا باندھیے. پھر محبت کی کچھ نشانیاں ہیں. ہر بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں محبت کرتا ہوں. یہ جس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں وہی حضور سے محبت کرتا ہے. محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے، محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہے. اللہ سب سے زیادہ حضور کریم کے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک میں اور میرے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو. تو اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہو کے دو ہی کام کرتا ہے. ایک قدرت کی نگاہیں ہر لمحہ چہرہ مصطفیٰ کو تکتی رہتی ہیں، دوسرا قدرت کی زبان پہ درود مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے، سلام مصطفیٰ ہے. چلو مصطفیٰ کم کر دیے سنسار دیے، کم کر دیے سنسار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے. جو ڈوبے میرے تار دیے، جو ڈوبے میرے تار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے، فرمایا ہے میرے نبی نے، فرمایا ہے میرے نبی نے. بخشش وچ دیدار دیے، ہاں بخشش وچ دیدار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والے ہر شے، عرشاں فرشاں والے ہر شے، عرشاں فرشاں والے ہر شے. دو جگ دے مختار دیے، دو جگ دے مختار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری
سرکار دیے میرے گلنا عاجز کہنا میرے گلنا عاجز کہنا میرے گلنا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے کیویں مکھڑے تو نظر آتا کیویں مکھڑے تو نظر آتا وانے تیرے جیہا اور دسدا نہیں تیرے جیہا اور دسدا جی کردا میرا جی کردا میں تینوں دیکھی جاواں میرے سایہ جی کردا میں تینوں دیکھی جاواں نہیں تیرے جیہا اور دسدا نہیں تیرے جیہا اور دسدا تیرے قدماں چ سایہ تیرے قدماں چ اکھیاں بچھاواں میرے سایہ تیرے قدماں چ اکھیاں بچھاواں تیرے جیہا اور دسدا نہیں تیرے جیہا اور دسدا تو میرا میں تیری ہوئی تیرے جیہا مینوں دسدا نہ کوئی تو میرا میں تیری ہوئی تیرے جیہا مینوں دسدا نہ کوئی شاہ تیرے میں صدقے جاواں میرے شاہ شاہ تیرے میں صدقے جاواں نہیں تیرے جیہا اور دسدا نہیں تیرے جیہا اور دسدا دل کردا میرا دل کردا میں تینوں ویکھی جاواں میرے سایہ جی کردا میرے سایہ جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں نہیں تیرے جیہا اور دسدا نہیں تیرے جیہا اور دسدا آسائیں ہو دل وچ رکھیاں مکھ ہوے تیرا ہون میریاں اکھیاں آسائیں ہو دل وچ رکھیاں مکھ ہوے تیرا ہون میریاں اکھیاں کدوں ہر ویلے تکدا ہی جاواں میرے شاہ کدوں ہر ویلے شاہ کدوں ہر ویلے سایہ کدوں ہر ویلے تکدا ہی جاواں نہیں تیرے جیہا اور دسدا نہیں تیرے جیہا اور دسدا جی کردا میرا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں میرے سایہ جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں نہیں تیرے جیہا اور دسدا نہیں تیرے جیہا اور دسدا نہیں تیرے جیہا اور دسدا نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیاں حضور دیاں محفلاں چایا کر بیلیاں حضور دیاں محفلاں چایا کر دن رات سنے کے درود تو پہنچایا کر دن رات سنے
جایا کر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں ہاں گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب بھیجنا درود دیا ڈالیاں ہاں رب بھیجنا درود دیا ڈالیاں پاک قرآن دیا اکھرانو ویکھ لو پاک قرآن دیا اکھرانو ویکھ لو سلطان ویکھ لو ستران ویکھ لو سلطان ویکھ لو ستران ویکھ لو جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں ہاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے آقا ایک میں کیا میرے آقا ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سودا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سودا کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر قابو کیا دیکھے تیرے قدموں میں آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر قابو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے آقا ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا بھی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سودا کو
کہ ابھی میں تو مالک میرے آقا میں تو مالک میرے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ ابھی یاد محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یاد محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع جو میرا لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا میرے آقا نہیں سنتا مصطفیٰ جانے رحمت میں حد سلام شمع بز میں ہدایت بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت بے آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے میں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین تمام دوست تشریف لیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلا لا اشکالنا قوت عشق سے پست کو بالا کر دے ظہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کتے دیکھر تو پہلے مر نہ جائے یا رسول اللہ کرم کی بھیک میرے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے اولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکاتہ والی انسیت کامل علیہ صاحب صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما اہل خانہ دے کروڑا رحمت عطا فرما دوستان جی تشریف لے آئے جی اس سلسلے کے بندے سب دوستان نیک تمنا پوری فرما اولا سب دوستان جی چوڑیاں کر دے میرے پیرو مرشد کے داد صدقے سب دوستان جی چوڑیاں کر دے اولادانو بے اولادانو نیک سوالے لینا لا دکھو اولا بھیج نبی پاک سے درود جتنا تیرے نزدیک اللہ نشمار جتنے درختان دے پتے پائیں دے قطرے دے دے درے جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا